پورا شہر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ خرم بھی گہری نیند میں سو رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ خرم نے نیند میں کروٹ بدلی اور فون کی آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن فون مسلسل بجتا جا رہا تھا۔ آخر کار خرم نے پریشانی سے آنکھ کھولی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اسکرین پر ابھی 2:07 ہوئے تھے۔ خرم نے حیرت سے موبائل کو دیکھا کہ رات کے 2 بجے ہیں۔ اس وقت کون فون کر رہا ہے؟ اس سکرین پر ایک انجان نمبر تھا اور اس نمبر سے پہلے بھی کئی کالز آ چکی تھی۔ خرم نے کچھ لمحے سوچا، پھر کال اٹھا لی۔ ہیلو۔ دوسری طرف چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر ایک بہت ہی نرم اور پیاری سی آواز آئی۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ خرم نے چونک کر آنکھ کھولی۔ جی کون؟ لڑکی ہلکی سی مسکرا کر بولی۔ میں آپ کو جانتی ہوں۔ خرم نے کہا، لیکن میں آپ کو نہیں جانتا، اور اتنی رات کو بار بار فون کیوں کر رہی ہیں؟ لڑکی نے ہنس کر کہا، اگر میں اپنا نام بتا دوں تو شاید آپ فون بند کر دیں۔ خرم خاموش ہو گیا۔ آپ اپنا نام کیوں نہیں بتا سکتی؟ لڑکی نے جواب دیا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے جانیں، میرے نام سے نہیں، میری باتوں سے۔ خرم کو یہ بات عجیب سی لگی، دلچسپ بھی، اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اچھا تو کیا بات کریں گے؟ لیکن صرف 5 منٹ۔ لڑکی ہنس پڑی۔ 5 منٹ کافی ہو گئے؟ ہاں پکا پکا۔ لیکن وہ 5 منٹ پتہ ہی نہیں چلا کب 1 گھنٹے میں بدل گئے اور پوری رات کے 4 بج گئے۔ پھر خرم نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی اجنبی سے بات کرتے ہوئے بھی اسے اتنا سکون مل سکتا ہے۔ صبح ہونے سے پہلے لڑکی نے کہا، اب سو جائیں۔ خرم نے پوچھا، آپ نے اپنا نام تو نہیں بتایا؟ وہ ہنس کر بولی، کل بتاؤں گی۔ پکا؟ پکا۔ کال بند ہو گئی۔ خرم نے موبائل اپنے سینے پر رکھا اور نہ جانے کیوں مسکرا دیا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کار ایک انجان لڑکی کی آواز اتنی اچھی کیوں لگ رہی تھی۔ اگلی رات خرم کے موبائل پر پھر کال آئی۔ اس وقت خرم جاگ رہے تھے۔ اس نے فوراً کال اٹھائی۔ ہیلو، وہی آواز۔ آپ کو میری کال کا انتظار تھا؟ خرم نے مسکرا کر کہا، نہیں تو۔ جھوٹ مت بولیں۔ آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ اگر انتظار نہ ہوتا تو آپ اتنی جلدی فون نہ اٹھاتے۔ خرم ہنس پڑے۔ اچھا بتائیں، آج کیا بات کرنی ہے؟ اس رات بھی دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر اگلی رات، پھر اس کے بعد والی رات، پھر ایک معمول بن گیا۔ ہر رات فون بجتا، خرم جانتا تھا کہ دوسری طرف وہی لڑکی ہے۔ وہ لڑکی جسے خرم کے کبھی دیکھا نہیں تھا، نہ اس کی تصویر دیکھی، نہ کبھی سامنے ملاقات ہوئی، بس ایک آواز تھی، ایک ہنسی تھی، کچھ ایسی باتیں تھیں جو خرم کے دل کے اندر اترتی جا رہی تھی۔ ایک رات خرم نے پوچھ ہی لیا، آپ مجھے فون کیوں کرتی ہیں؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر بعد لڑکی نے کہا، کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ خرم حیران ہو گیا۔ کہاں؟ یونیورسٹی میں۔ کب؟ کافی عرصے پہلے۔ لیکن میں نے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ لڑکی نے دھیمی سی آواز میں کہا، مجھے معلوم ہے۔ تو پھر آپ نے مجھے فون کیوں کیا؟ وہ ہنس کر بولی، کیونکہ آپ کو دیکھنے کے بعد نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ آپ بہت اداس انسان ہیں۔ خرم کی سنجیدی ہو کر پوچھا، کہ آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ خرم خاموش ہو گئی۔ پھر لڑکی نے کہا، میں آپ کو پسند کرنے لگی تھی۔ خرم نے پہلی بار اس کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ اگر آپ مجھے پسند کرتی ہیں تم سامنے آ کر مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ لڑکی نے کہا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھے دیکھ کر شاید آپ مجھے پسند نہ کریں۔ خرم نے فوراً کہا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔
آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خرم نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ دوسری لمحوں کے لیے خاموشی رہی، پھر لڑکی نے بہت آہستہ سے کہا، شاید اس لیے میں نے آپ سے بات کرتی ہوں کہ دن گزر جاتا ہے۔ خرم کو اب اس لڑکی کی کال کا انتظار رہنے لگا۔ وہ لڑکی کبھی اس سے ہنستی، کبھی ناراضگی ظاہر کرتی، کبھی اس سے لڑتی، کبھی اچانک خاموش ہو جاتی۔ ایک دن خرم نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی پہلے جیسی خوش نہیں رہی۔ خرم نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ نہیں، آپ کی آواز بتا رہی کہ کچھ ہے، لڑکی نے آہستہ سے کہا۔ آپ اتنے اداس کیوں رہتے ہیں؟ خرم نے جواب نہیں دیا۔ لڑکی نے پھر پوچھا، خرم نے، آپ کی زندگی میں ایسا کیا ہوا ہے جو آپ کی آواز میں ہر وقت اداسی رہتی ہے؟ خرم نے لمبا سانس لیا، میری بہت لمبی کہانی ہے۔ لڑکی فوراً کہا، پلیز مجھے تھوڑی سی اپنی کہانی سنا دے۔ خرم خاموش ہو کر وہ بولی، میں آپ کی ہمدرد ہوں۔ پھر چند لمحے رک کر بولی، نہیں، شاید میں آپ کی ہمدرد بننا چاہتی ہوں۔ خرم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے پہلی بار کسی کے سامنے اپنا دل کھولنے کا فیصلہ کیا۔ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، پھر وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ کم سے کم مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ خرم کی آواز بھر گئی۔ میں نے اس کے لیے سب کچھ کھو دیا، اس پر یقین کیا، اپنے گھر والوں سے لڑا، مستقبل کے خواب دیکھے۔ لڑکی کی خاموشی سنتی رہی اور خرم نے کہا، پھر ایک دن مجھے پتا چلا وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ خرم نے ہنسنے کی کوشش کی مگر آواز ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد مجھے محبت سے نفرت ہو گئی ہے، لڑکی نے بہت نرمی سے کہا۔ آپ نے محبت سے نہیں، غلط انسان سے محبت کی ہے۔ خرم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شاید، لڑکی بولی، لیکن انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ خرم نے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم؟ وہ مسکرا گئی، کیونکہ میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ خرم کا دل تیز سے دھڑکنے لگا اور کچھ نہ کہہ سکا۔ اب ان دونوں کی باتیں کئی گھنٹوں ہونے لگی۔ خرم سے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن وہ لڑکی خرم کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن چکی تھی۔ صبح خرم اٹھنے تو سب سے پہلے موبائل دیکھتا، رات کو سونے سے پہلے اس کی آواز سنتا، وہ اسے اپنی چھوٹی باتیں بتاتا۔ آج میں نے امی کے ساتھ کھانا بنایا، آج میں یونیورسٹی میں بہت بارش ہوئی، آج مجھے آپ کی بہت یاد آئی۔ خرم بھی اسے بے جھجک کہہ دیتا، مجھے بھی۔ ایک رات لڑکی نے پوچھا، اگر میں آپ کے سامنے آؤں تو خرم نے کہا، تو میں سب سے پہلے آپ کا شکر ادا کروں گا۔ کس بات کا؟ میری زندگی میں واپس مسکراہٹ لانے کا۔ لڑکی کچھ نہ بولی، پھر آہستہ سے رو پڑی۔ خرم نے پوچھا، آپ روئی کیوں ہیں؟ وہ خوشی کے آنسو ہیں، لیکن خرم نہیں جانتا تھا دوسری طرف ایک ایسی حقیقت چھپی ہوئی تھی جو اس کی پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ کئی دنوں سے وہ لڑکی بیمار تھی، فون پر ہنستی مگر کال ختم ہونے کے بعد درد سے کراتی تھی۔ خرم سے اپنی بیماری چھپا رہی تھی۔ ایک دن خرم نے پوچھا، آپ کی آواز اتنی کمزور کیوں ہے؟ بس تھکی گئی ہوں۔ ڈاکٹر کو دکھایا؟ ہاں۔ کیا ہے؟ کچھ نہیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اسے بلڈ کینسر ہے۔ اسے معلوم تھا اس کے پاس بہت کم وقت تھا، شاید اس لیے وہ خرم سے محبت کا اظہار جینا نہیں چاہتی تھی۔ ایک رات لڑکی کی خرم سے بات ہوئی، تو میں آپ سے کچھ مانگوں تو دیں گے؟ اپنی جان بھی دوں گا۔ وہ ہلکی سی ہنسی، جان نہیں چاہیے، پھر بس ایک بار مجھ سے ملنے آ جائیں۔ خرم حیران ہو کر کہا، کہاں؟ لڑکی نے ہاسپٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتایا۔ کل آ جاؤں گا۔ خرم نے فوراً ہاں کر دی۔ اگلے دن ہاسپٹل پہنچے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پھولوں کا گلدستہ تھا، کمرے کے دروازے پر کھڑا۔ اس دروازہ کھلا اور پھر اس کی آنکھوں کی دم رک گئی۔ بستر پر ایک کمزور سی لڑکی لیٹی تھی، چہرہ زرد تھا، بال بہت کم رہ گئے تھے، ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، لیکن آنکھیں، وہی آنکھیں جنہیں خرم نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔
لڑکی نے خرم کو دیکھا اور مسکرایا۔ آپ خرم ہیں؟ خرم کے ہاتھ سے پھول تقریباً گر چکے تھے۔ آپ مسکرائی۔ جی۔ خرم اس کے قریب گیا تو کچھ کہنے کی کوشش کی مگر آواز نہیں نکلی۔ پھر اس کی نظر میڈیکل رپورٹ پر پڑی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا بلڈ کینسر۔ خرم کا دل جیسے رک گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ کیا ہے؟ لڑکی خاموش رہی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ رو پڑی۔ میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ خرم نے آنکھوں میں آنسو لیے۔ آپ نے مجھے اپنا درد کہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ پھر ہم درد مجھ سے کیوں چھپایا؟ لڑکی نے کہا کہ کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ آپ کو معلوم ہو گیا تو آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ خرم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، لڑکی نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، لیکن میں جا رہی ہوں۔ خرم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ایسا مت کہیں، یہ سچ ہے۔ نہیں خرم، نہیں۔ خرم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ آپ نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا، اب آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ لڑکی مسکرائی۔ کاش میرے اختیار میں ہوتا۔ اس دن کے بعد خرم نے ہر روز ہاسپٹل آنے لگا۔ وہ اس کے لیے کتابیں، کبھی پھول، کبھی پسندیدہ کھانے کی چیزیں لاتا، کبھی صرف اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ لڑکی اکثر کہتی ہے، آپ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں مجھ سے؟ خرم مسکرا کر جواب دیتا، کیونکہ آپ نے مجھے بغیر دیکھے محبت کرنا سکھایا ہے۔ ایک دن لڑکی نے کہا، خرم مجھے ایک وعدہ کرے مجھ سے۔ کیا؟ میں نہ رہی تو دوبارہ محبت سے نفرت مت کرنا۔ خرم نے فوراً کہا، ایسا وعدہ مت مانگو پلیز۔ خرم خاموش ہو گیا۔ وعدہ کرو، خرم نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ وعدہ ہے۔ چند دن بعد اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ خرم پوری رات اس کے پاس بیٹھا رہا۔ لڑکی کی کمزور آواز میں، خرم جی مجھے نیند آ رہی ہے۔ خرم نے اس کے ہاتھ پکڑا۔ سو جاؤ، میں یہی ہوں۔ اگر میں صبح نہ اٹھی؟ خرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صبح اٹھیں گی؟ اگر نہ اٹھی تو؟ خرم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ماتھے سے لگایا۔ تو میں ساری زندگی آپ کا انتظار کروں گا۔ لڑکی مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ آپ بہت اچھے ہیں خرم۔ کچھ دیر کمرے میں صرف مشینوں کی آواز تھی۔ خرم نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اچانک مشین کی آواز بدلنے لگی۔ ڈاکٹر نے اندر آیا اور خرم کو باہر جانے کو کہا اور دروازے کے باہر کھڑے رو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے اور خرم نے ان کے چہرے کو دیکھا اور سب سمجھ گئے۔ ڈاکٹر نے سر جھکا لیا اور خرم وہی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک وہی پھول تھا جو صبح اس کے لیے لایا تھا۔ کئی دن بعد خرم اسی یونیورسٹی کے ایک خاموش کونے میں بیٹھا تھا جہاں اس لڑکی نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ خرم نے موبائل نکالا۔ اس نمبر پر کال۔ وہ نمبر بند تھا۔ خرم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے موبائل کان سے لگایا، ایسے بولے جیسے دوسری طرف ابھی بھی کوئی آواز موجود ہے۔ خاموشی سے خرم مسکرایا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے ہمدرد بننا چاہتی ہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ خرم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ چلی گئی ہیں لیکن میری زندگی محبت چھوڑ گئی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ ایک ٹھنڈا جھونکا آیا کہ خرم کو ایسے لگا جیسے کسی نے آہستہ سے کہا ہو، میں بھی نہیں۔ خرم نے آنکھیں کھولی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، صرف وہی جگہ تھی، وہی یونیورسٹی، وہ ایک ایسی محبت کی یادیں جو کبھی ایک دوسرے کو دیکھے بغیر شروع ہوئی تھی مگر مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ محبتیں ملاقاتوں کی محتاج نہیں ہوتی، وہ صرف ایک آواز سے دل میں اترتی ہیں اور پوری زندگی دل میں اتری رہتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔